چلیں جو میانہ روی پر میں نے بیان اللہ کی توفیق سے عزت کے صدقے کیا تھا اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لیجئے، جس میں ایک بزرگ نے اپنے بیٹی کو نصیحتیں کی تھی میانہ روی کے بارے میں، نکاح کا تحفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند آیا، فرمایا بیشتی زیور میں شامل کر دو، اس کو الگ چھپوا کے تقسیم کرو، یہ بیان ہو چکا ہے۔ یہ اب حدیث پاک معرف الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ 152، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی سیرت اور اطمینان اور وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت، اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے۔ تشریح میں فرمایا کہ حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرنا نہ تنگی کرنا، بلکہ میانہ روی اعتدال اختیار کرنا زندگی کا آدھا سرمایہ ہے۔ انسان کی معیشت معاشی زندگی کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، ایک تو آمدنی، دوسرا خرچ۔ ہماری بہو بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کی آمدنی کتنی ہے، فرمائش ہے، بدتمیزی، بات چیت نہ کرنا، ہمیں تو یہ چاہیے بس۔ پانی کو بوائل کر، پیسے ہیں نہیں لیکن بوائل کر کے استعمال نہیں کرنا ہے، ہم نے تو منرل واٹر لینا ہے، بغیر پوچھے دعوت دینا ہے رشتہ داروں کو۔ شوہر کا جیب تو پہلے دیکھو، شوہر سے اجازت کے بغیر دعوت کر سکتے ہو آپ؟ ارے میری ماں بہن بیٹیوں نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے بغیر اجازت کے، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر اجازت کے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اور پھر بدتمیزیاں۔ ابھی اس موقع نہیں، وہ تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان توازن خوشحالی کی علامت ہے اور معیشت کے مستحکم ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ لہذا جس طرح آمدنی کے توازن کا بگڑنا خوشحالی کے منافی اور معیشت کے عدم استحقاق کا سبب ہے، اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے نہ صرف خوشحالی ختم ہو جائے گی بلکہ معیشت کا سارا ڈھانچہ دھرم برم ہو جائے گا۔ لہذا مصارف میں سب میں نے شیمپو اور یہ سب اس پر بیان کر چکا ہوں، اتنے صابن اور اتنے شیمپو، اور مفتی انوار الحق صاحب بار بار ہنس رہے تھے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ شیخ نے کہا کہ یہ شیمپو اور جوئیں جو مارنے کا شیمپو وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ تو ابھی بھی ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال میں نے سمجھا بھی دیا کہ ہم کوئی شیمپو کا منع نہیں کرتے، سمجھا یہ رہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ خرچے بڑھاؤ مت، رزق کم بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں، خرچے کم کرنا ہمارے اختیار میں۔ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ زمانہ گیا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، یہ زمانہ گیا۔ فرمایا اب زمانہ یہ کہ جتنی چادر ہے اس سے کم پیر پھیلاؤ، دوسری چادر کا ایک کونا پیر کے نیچے، دوسرا کونا سر کے نیچے۔ حضرت فرمایا مطلب یہ کہ مچھر نہ کاٹ لے۔ فرمایا مطلب یہ کہ آج کل اچانک خرچے آتے ہیں پھر ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، بچت کرو۔ جہاں پتا چلا شوہر کی 20,000 کی بچت بھی ہے، مجھے 12,000 کا جوڑا دلا دیں گے؟ 12,000 کا جوڑا کہاں کا؟ کیوں کا 20,000 جمع کیا ہوا ہے نا؟ کرے اللہ کی بندی، یہ کام میری تو قسمت پھوٹ گئی، پتہ نہیں کون سے گھر میں آ گئی۔ ایک خواہش پوری نہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے شکایتیں شروع۔ میں نے اس گھر میں تو خوشحالی دیکھی ہی نہیں۔ آپ کا فرض ہے 12,000 کے 20,000 کے بجائے 25,000 کرواؤ، بھوکا مت مارو اولاد کو۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ پیٹ کاٹ کر پیسے جمع نہیں کرنا ہے، اعتدال۔ انفاس عیسیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ۔ فرمایا اسراف سے بچنے کا طریقہ ہے مشورہ شیخ سے، علماء سے۔ خرچ کرنے کے قبل 2 امر کا التزام کر لیں۔ ایک یہ کہ پہلے سوچا کریں کہ اگر اس جگہ خرچ نہ کروں تو آیا کچھ نقصان ہے یا نہیں۔ اگر نقصان نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں، اگر نقصان معلوم ہوتا ہو تو کسی سے مشورہ کریں کہ یہ خرچ خلاف مصلحت اور نامناسب تو نہیں، وہ جو بتلایا اس پر عمل کریں۔ نقصان سے مراد واقعی اور حقیقی ہے جس کا معیار شریعت ہے، وہمی خیال ضرر مراد نہیں۔ یہ جس دن بیان ہوا ہے اس دن رات کو ایک ہماری خاتون اصلاح کراتی، ان کا میسج آیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، میں 1,00,000 روپے کی ٹیبل لینے والی تھی۔ 1,00,000 روپے کی ٹیبل کیا ہوگی؟ آپ تو زمین پر کھاتے ہو سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر، اور شرعی عذر ہے تو ٹیبل کرسی پر کھاؤ، منع نہیں۔ والد صاحب بوڑھے ہیں، ٹیبل کرسی پر کھا رہے ہیں، اکڑو مت، آپ بھی ساتھ بیٹھ جاؤ، ہاں اس چپل اتار دیں، اور جس طرح زمین پر بیٹھتے ہیں کرسی پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ جائیں۔ اگر کرسی خطرناک ہے تو اپنے کو گرائیں نہیں، لیکن پھر چپل اتار لیں۔ زبردستی بیٹھنا یا آس پاس دائیں بائیں پائے لگے ہیں اور یہ ہوشیاری کر کے بیٹھ رہا ہے، جیسے ہی ٹیک لگایا پیچھے کلٹی ہو گیا،
ایسا نہیں، ٹیبل کرسی کا شرعی عذر منع نہیں، لیکن پلاسٹک کی بھی ٹیبل کرسیاں ایسی اچھی آئی ہوئی ہیں 2-3 لوگوں کے لیے، بس وہ لے لو. 10,000 روپے کی ٹیبل. اور اللہ جزا دے اس بہو بیٹی کو جس نے بتایا تاکہ بیان ہو، تاکہ دوسری بھی بہو بیٹیاں خیال کریں. اور یہ چیزوں میں ریا کتنا ہے وہ ابھی تو موقع نہیں ہے. ریا کتنا ہے وہ تو موقع نہیں ہے. 12 شیشے کے گلاس رکھے نہیں نکلیں گے، پلاسٹک کا گلاس نکلے گا. ذرا ہاتھ لگا شربت گیا، ذرا ہاتھ لگا پانی گیا، بچوں کو مار رہے ہیں. اور پھر خریدا کیوں ہے یہ جب استعمال نہیں کرنا ہے تو؟ ایسے ایسے سجے ہوئے ہوں گے برتن. بیگم صاحبہ آج دل چاہ رہا ہے، مہربانی کر لیں. نہیں، اب وہ بیچارہ شرمندہ آیا مہمان کے پاس کہ بھائی جان آپ شربت پیئیں گے یا چائے؟ کہا جی میں تو شربت پیوں گا. بھائی جان وہ لوہے کے گلاس میں پیئیں گے یا شیشے والے گلاس میں؟ کہا بھائی پینے کا مزہ یہ کہ شیشے کا گلاس ہو، اس پر پھول ہوں یا سینری ہوں. کہا پھول ہونا چاہیے بھائی. تو پھول جو ہے وہ گلاب کا ہو یا موتیا کا ہو؟ کہا وہ گلاب کا پھول ہونا چاہیے. کہا یار معاف کرو میرے گھر میں ایسا گلاس نہیں ہے. وجہ بیگم صاحبہ بنی کہ نہیں خبردار اگر یہ گلاس نکلا تو ہمارا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے گا، پورا ڈنر سیٹ خراب ہو جائے گا. اور اگر برتن ٹوٹا ہے تھوڑا اور ایلفی لگ سکتی ہے کہ نہ، یہ ایلفی تو نہیں لگ سکتی. میں کیوں بھائی؟ کہ برا لگے گا. ارے برا تو جب لگے گا جب پتا چلے نا بھائی. لیکن اس ٹرے کے اندر تو چاول رکھے ہوئے ہیں اور مہمان چاول ہٹا کے تھوڑی دیکھے گا کہ کریک ہے یا نہیں ہے. عجیب تماشے لگے ہوئے. اللہ معاف فرمائے. اتنا دل ان چیزوں سے نہیں لگانا ہے کہ جب موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ بھائی تھوڑا وقت دے دینا. وہ میں نے پڑوس میں بھیجا تھا ڈنر سیٹ، دیکھو ایک چیز کم تو نہیں ہے. ارے اس وقت بھی ڈنر سیٹ لگا ہوا ہے بھائی تیرے کو. اور یہ چھری کانٹے سے کھانا. کل پرسوں مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی تھی، ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو کہا میرا سیدھے ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم میں پھر کام کرے گا بھی نہیں، ساری زندگی اپاہج ہو گیا. کیا ایسا اللہ معاف فرمائے. یہ کانٹا کہاں سے کانٹا سیکھ لیا بھائی. اور پھر جناب کانٹے سے سینڈوچ لگایا الٹے ہاتھ سے. غور سے سننا، چھری الٹے ہاتھ سے چلے گی سیدھے ہاتھ سے چلے گی؟ سیدھے ہاتھ سے چلے گی. جب سیدھے ہاتھ سے کاٹا تو کھائے گا الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اور پھر میں تو اس دن چیلنج میں نہیں کیا ہے، ابھی بھی چیلنج کرتا پڑا ہے. تم ہم کو آم کا گٹلی جو ہے وہ چھری کانٹے سے کھاٹ کر دکھاؤ ذرا. آخر میں اتنا جو ہے نا وہ آم کے اوپر بچا ہوا ہوگا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو گے. ارے ایسے مزے سے کھائیں کہ گٹلی دوسرے کے گود میں گر جائے. صاحب ہم تو کھاتے ہی ایسے، وہ تو احتیاط کرتے ہیں، لیکن پلیٹ ایک نیچے ہوتی ہے اس میں گرے اس کا مزہ الگ ہے. پھر ایسے آم کھانا چاہیے کہ یہ جگہ جو ہے نا داڑھی کا یہ حصہ اور یہ ہونٹوں کا یہ حصہ اس پہ آم بھی لگ جائے. اور پھر جو چھری کانٹے سے کھا رہا ہے اس کے سامنے ایسے بھی کریں واہ 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 واہ. پھر سنت بھی انگلیوں کی چاٹیں، انگلی چاٹ کے آواز نہیں نکالنا ہے بھائی، تاکہ وہ کانٹے سے کھائے گا انگلیاں کیا صاف کرے گا وہ ہے. اتنا احتیاط کر. ہم تو چھری کانٹے سے کھاتا ہائی. اور کیوں کھاتا ہائی؟ کہ وہ شوربے میں ہمارا ہاتھ خراب ہو جائیں گا. تو پخانا صاف کرتے ہوئے تمہارا ہاتھ کیا کرتا ہے بھائی؟ ارے بوٹی کھانے کا تجھے کیا مزہ آئے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی بوٹی ایسے دانتوں سے کاٹتے تھے، تجھے کیا مزہ آئے گا اس طرح کھانے سے؟ ارے انگلیاں جو ہے وہ نہ ڈوبے شوربے وغیرہ میں، کیونکہ انگلیاں خراب ہو جاتا ہائی. اور جب بڑا استنجا کرتے ہوئے جب انگلی خراب ہو جاتا ہے پھر یا سینیٹائزر اس وقت بار بار لگاتا ہے. کیا اللہ معاف فرمائے، کیا اللہ معاف فرمائے. بار بار سینیٹائزر لگا کے پھر صفائی پھر صفائی پھر صفائی. اور اگر موشن ہو تو پورا کین ختم ہو جائے گا سینیٹائزر کا. ہمارا ہاتھ خراب ہوتا ہے، بولیں گے بھی تو انگریز کی طرح بولیں گے. اللہ معاف فرمائے. ایسا کل کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ایزی ڈیل ہوتی ہے رمضان شریف وغیرہ میں، اور ایک صاحب نے ایک پیس جو ہوتا ہے نا پیزا کا 13 پیس کھائے. 13 پیس کھائے. آخر میں ڈکار مار کر رکھا کہ ناشتہ ہو گیا کھانا کہیں اور. ہاں بھائی کمال ہے. اللہ معاف فرمائے. جب پیندا لیک ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اسراف کے متعلق یہ کہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب چیز خریدنا ہو تو سوچ لو کہ ضرورت ہے یا نہیں. اگر ذہن میں ضرورت فوراً آ جائے تو خرید لو،
اگر فوراً ضرورت ذہن میں نہ آئے تو نہ خریدو، آگے سننا، ذرا خوش نہیں ہونا، کیونکہ جس ضرورت کو آدھے گھنٹے تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے وہ ضرورت نہیں، اور اگر دل میں پیدا تقاضا ہوا اور ضرورت سمجھ میں نہ آئے تو ایسی صورت میں چیز خرید لو، خوش نہیں ہونا، آگے آپریشن بھی ہے، اور اطمینان سے بیٹھ کر سوچتے رہو کہ اسراف ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر اس کو کسی کو ہدیہ کر دو، خیرات کر دو، ہے جی، اب آپریشن ہو گیا نا جی، اور بیوی کو کھلا دینا بھی اللہ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ اب ایک بدھو اتنے عرصے سے آ رہا ہے، بیان سن کر کہتا اچھا بیوی کو کھانا کھلائیں گے اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے، میں نے پھر تیرے کھاتے میں لکھیں گے کیا؟ اور لقمہ دینا بھی سنت ہے، آج مار دھاڑ کی فکر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے ہمیں سکھائے ماشاءاللہ، بس لڑائی جھگڑا کرنا آتا ہے بس۔ بہرحال بیوی کا جی خوش کرنے کا بلا ضرورت بھی کوئی چیز خرید لو، یعنی کہ ایک بسکٹ ہے ابھی دوسرے بسکٹ کی ضرورت نہیں تو 2 بسکٹ لے لیو، اسراف نہیں ہے بیوی کا دل خوش کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ کہ سرتاج کلفی لے آؤ، اب گرمی میں جا رہا ہے کلفی لینے کے لیے 2، آخر میں جب آیا تو بیوی کو ڈنڈیاں ہاتھ میں دے دی، وہ ساری کلفی تو پگھل گئی، بھائی تو سوچو تو صحیح جناب۔ اور یہ کہہ کہ شیخ نے بتایا کہ ڈبل چیز لے لو، اب بیوی سر کا درد کی ٹیبلٹ منگا رہی ہے، اٹھا کے 6 ٹیبلٹ دے دی، آپ سے محبت ہے، یہ ایک ساتھ کھا جاؤ ساری زندگی تمہارا سر کے درد غائب ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اب دیکھیے آج کی مجلس کی آخری بات، ماشاءاللہ مست ہو جائیں گے ہم سب، فرمایا اس معاملے میں اہل اللہ کا مذہب رکھو، اللہ والے کس طرح خرچہ کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں وزادار لوگوں کا مت رکھو، رسم رواج کے ذرا بھی قید میں نہ ہو، رسم رواج کی قید، کھانا بنا کر بھیج دیا، شادیاں نزدیک ہے سب کو ملا کر دے دیا، کوئی ایک نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اب یہی چیز رسم بنتی ہے، سٹارٹ میں تو کچھ نہیں ہوتا، بعد میں رسم بن جاتی ہے۔ بلا ضرورت ہرگز قرض مت لو، گو رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے، مقروض ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت برا ہے۔ ہر مسلمان کو وہی مذہب رکھنا چاہیے جو اہل اللہ کا ہے۔ نمبر 3، سب سے پہلے انتخاب گھر کا کرو، جتنی چیزیں کام میں آتی ہے رہنے دو، اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئے خارج کر دو، یا بیچ دو یا مسکینوں کو دے دو۔ نفلی صدقہ دینے کی ہمت نہ ہو تو زکوٰۃ میں پوچھ کر دو کیا چیز دے سکتے ہیں۔ جب بالا کوٹ کا آیا تھا زلزلہ، اس وقت جو چیزیں دینی تھی ان کے لیے اعلان ہوئے تھے، تو یقین کرنا 12 سال پرانی رضائی پھٹی ہوئی، جوڑے پھٹے ہوئے وہ دیے گئے تھے۔ گھر کا کہہ رہے گھر کا کچرا ہم صاف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ قبول ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے۔ مولوی فرحان میاں گئے کسی کام سے مارکیٹ میں، رات کو آگے بتایا کہ ابا ایک ڈسٹ بن اور ٹیشو باکس مجھے بہت پسند آیا، تو میں نے کہا پھر کہاں ہے دکھاؤ مجھے، کہا نہیں ابا وہ بہت قیمتی تھا۔ کتنے کا ہوگا؟ میں نے کہا 500 کا ہوگا۔ کہا نہیں وہ 1000 کا ہوگا۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کہا ابا 17000 کا ڈسٹ بن، جہاں ناک صاف کرتے رہو ہے جی، ٹیشو پیپر ڈالتے رہو، بلغم ڈالتے رہو، 17000 کا۔ اور ٹیشو باکس، ایک شیدہ جو تھا وہ دبئی گیا، ابھی شیدے تو اچھا جناب، وہ شیدہ جب گیا وہاں بیچارہ گاؤں کا تھا، جب واپس آیا تو عبد الرشید کو گرایا، اور ٹیشو باکس دینا ذرا، ٹیشو باکس ہے پکڑنا ذرا اس کو جہاں۔ اب یہاں سے جب گیا تھا تو ناک جو ہے وہ آستین سے صاف کرتا تھا، جب دبئی سے واپس آیا ٹیشو باکس میری طرف دیکھنا، پھینک دیے 3 ٹیشو پیپر نکال کر۔ ایک ٹیشو پیپر دیکھنا قیمت 1 روپے کا ہے جناب، ڈسٹ بن 17000 کا، بچے کی وومٹ وغیرہ ڈالتے رہو، اور ٹیشو باکس جو ہے 17000 دونوں کا ملا کر۔ میں نے کہا بیٹا کعبہ میں تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا میرا۔ پھر ایک بیڈ شیٹ پہ ہاتھ ڈالا مننے نے ہمارے، بیڈ شیٹ کتنے کی؟ میں کہا آپ بتائیں، تم بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے بتاؤں گا بھائی، 3-4 ہزار کی بیڈ نہیں، اور بڑھو۔ میں نے کہا اور کتنا بڑھوں؟ 48000 کی بیڈ شیٹ، جس پہ بچہ منہ مارے گا، پھر اس کو ماریں گے، یہ پیپر لکھ کر دیا تم نے، تمہیں معلوم نہیں 48000 کا یہ بیڈ شیٹ ہے؟ تو بیڈ شیٹ پر اوپر نیچے پلاسٹک لگا دو، پھر اس کے اوپر اور بیڈ شیٹ لگا دو تاکہ نیچے والی تو محفوظ رہے۔ یہ سہیلیاں دیکھو کون ہے تمہاری جنہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، دیکھو حلال کا پیسہ بھی ہے یا نہیں۔ سہیلیاں تو یہی ہے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی، ریا دکھلاوا۔ 48000 کا بیڈ شیٹ یہاں، اب دلہن کا جوڑا 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ،
میں نے بتایا مفتی نعیم صاحب سے سنی ہوئی بات کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا، انا کا جوڑا سادہ تھا شادی کا، لیکن تھوڑا اچھا تھا۔ مدینہ شریف میں جس بہو بیٹی کی شادی ہوتی تھی یہ جوڑا وہاں جاتا تھا۔ پھر رات کو میسج آیا ایک خاتون کا، شوہر کے ذریعے پتا چلا کہ میری والدہ کا جو شادی کا جوڑا تھا نا وہ میں نے پہنا، الحمدللہ۔ آج اب پانی کی طرح پیسے باہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے۔ پیسہ ہے نہیں گھر کے اندر، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، قرض کر کے شادیاں کرا رہے ہیں، بڑا تیر مار لیا، برکت کہاں سے ہوگی دوسری چیزوں میں؟ پھر ضرورت ہے یہ سب چیزیں؟ ضرورت شادی کا جوڑا 7-7 8-8 لاکھ کا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ گھر کا معائنہ کیا کرو، گھر میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھو گے جو سڑ رہی ہوں گی، کسی کو دیمک لگ رہی ہوگی، بس ایسی چیزوں کو اپنے ملک سے الگ کر دو تاکہ گھر میں رونق رہے۔ 5 روزمرہ معاشرت میں یہ مقرر کر لو کہ جو کام کروں گا سوچ کر کروں گا، جو کام کروں گی سوچ کر کروں گی، مشورے سے کروں گی، کسی کے کہنے سے کام مت کرو، بس اپنی رائے پر عمل کرو، پوچھ کر مشورہ کر کے۔ آخر میں یہ شعر، سن لاکھ کوئی تجھے سنائے، سن لاکھ کوئی تجھے سنائے، کیجو وہی جو سمجھ میں آئے۔